سلام دوستو، پروگرام مڈل ایسٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ 10 اکتوبر کو اسرائیل کے چینل 14 نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کی ممکنہ ہٹ لسٹ پر یحییٰ سنوار، شیخ نعیم قاسم اور آیت اللہ سیستانی موجود ہیں۔ اسی روز عراق میں موجود امریکہ کی سفارتکار الینا رومانسکی نے یہ کہا کہ ہم ایسی اطلاعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہیں جو آیت اللہ سیستانی کی شخصیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عراق میں موجود آیت اللہ سیستانی کی شخصیت خطے کے امن کے لیے اور عراق کی بہتری کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی آیت اللہ سیستانی کی خدمات کا اعتراف کیا۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر آیت اللہ سیستانی کون ہیں جنہیں اسرائیل مار دینا چاہتا ہے اور امریکہ عراق اور خطے کی سلامتی کے لیے ایک اہم شخصیت کے طور پر دیکھتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی عراق کے شہر نجف میں مقیم سب سے با اثر ترین شیعہ مذہبی شخصیت ہیں۔ وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے مسلسل عالمی سطح پر 100 با اثر ترین شخصیات میں ہمیشہ سے شمار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تعداد، جو شاید 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں، وہ فقہ میں اور اصول اسلام میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب وہ فقہ میں اور شرعی معاملات پر ان کی رہنمائی لیتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی نے اپنے ماننے والے پیروکاروں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب توضیح المسائل لکھ رکھی ہے۔ پاکستان میں بھی آیت اللہ سیستانی کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے۔ آیت اللہ سیستانی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ روحانی اور علمی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نجف میں رہتے ہیں۔ نجف عراق کا ایک بڑا مذہبی روحانی شہر ہے جہاں حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کا روضہ ہے۔ عراق میں نجف شہر کو ایک طرح سے مدرسے کی حیثیت حاصل ہے کہ وہاں 400 سے زائد شیعہ مدارس موجود ہیں۔ ان 400 سے زائد شیعہ مدارس کو جو ایک نگہبان کونسل چلاتی ہے، اس کے سربراہ حافظ بشیر حسین ایک پاکستانی شیعہ عالم دین ہے جو 1950 کی دہائی میں عراق گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ حافظ بشیر حسین، آیت اللہ علی سیستانی، آیت اللہ محمد فیاض اور آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم، یہ 4 فقیہ یا علماء عراق میں مرجعیت کی تشکیل دیتے ہیں۔ مرجعیت کا مطلب ہے عراق میں سب سے بڑی شیعہ اتھارٹی۔ عراق میں مقیم سب سے بڑی شیعہ اتھارٹی کے عالم یعنی سب سے بڑے عالم دین آیت اللہ سیستانی ہیں۔ آپ ایران میں پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، ایران کے صوبہ سیستان سے آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ہے۔ آیت اللہ سیستانی پڑھنے کے لیے عراق آئے اور پھر کبھی ایران واپس نہیں گئے۔ صدام حسین کی حکومت کے دوران آیت اللہ سیستانی ہمیشہ اپنے گھر پر نظر بند رہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد آیت اللہ سیستانی منظر عام پر آئے اور انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا، یہ کہ امریکہ کو چاہیے کہ اب عراق میں انتخابات کروا دے۔ ان کا محض ایک بیان امریکہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ عراق میں انتخابات کروا دیں۔ سال 2014 میں جب داعش مشرق وسطیٰ پر نمودار ہوئی اور اس نے شام اور عراق کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو خطرہ یہ پیدا ہو چکا تھا کہ شاید دمشق یا بغداد یا دونوں داعش کے قبضے میں چلے جائیں۔ آیت اللہ سیستانی نے اس وقت ایک غیر معمولی فتویٰ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ داعش کے خلاف جہاد کریں۔ ان کے اس فتویٰ کے آنے کے بعد چند ہی دنوں میں عراق میں 3.5 سے 4 لاکھ افراد پر مشتمل الحشد الشعبی یعنی پاپولر موبلائزیشن فورسز کا قیام عمل میں آیا، اور اس فوج نے بعد ازاں عراق میں داعش کو شکست دی۔ یہ فورسز آج بھی موجود ہیں اور اب یہ عراق کی فوج کا باقاعدہ حصہ ہے۔ امریکہ ان گروہوں کو دہشت گرد عناصر قرار دیتا ہے۔ ہم کسی اور ویڈیو میں عراق میں موجود پاپولر موبلائزیشن فورسز کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس کے علاوہ خبروں میں اس وقت بڑا مقام حاصل کیا جب انہوں نے 2 سال پہلے پوپ فرانسس سے ملاقات کی۔ ان کی یہ ملاقات مشرق وسطیٰ میں اور پوری دنیا میں قیام امن کے لیے ہونے والی کوششوں سے متعلق ڈسکشن پر مبنی تھی۔ انہوں نے احترام آدمیت، احترام انسانیت اور عراق میں غیر مسلم آبادیوں کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔ پوپ نے اس ملاقات کے بعد یہ کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی جیسی روحانی اور علمی شخصیت سے متعارف ہوا ہوں۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا ولایت فقیہ یعنی
علماء کی حکومت جو کہ ایران کا سیاسی نظریہ ہے اس کے بارے میں کیا رائے؟ آیت اللہ سیستانی ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے کنڈکٹ سے اور اپنے گفتگو سے یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ علماء کا کام معاشرے اور حکمرانوں کی رہنمائی ہے، یہ نہیں کہ وہ حکومت چلائیں۔ دوسری اہم بات جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عراق میں مقیم آیت اللہ سیستانی تصوف اور علم عرفان کے قائل نہیں، جیسا کہ ایران کے مذہبی ایلیٹ کا عمومی رویہ ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں فقہ میں اور عقیدے میں ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو شیعہ عوام میں متفق علیہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی اس وقت 90 سے زیادہ سال کے ہو چکے ہیں، ان کے ممکنہ جانشین کے بارے میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے بعد پاکستانی نژاد عراقی شیعہ عالم دین حافظ بشیر حسین نجفی دنیا بھر میں شیعوں کے روحانی پیشوا قرار پائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ شیعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی بر صغیر کا عالم دین نجف میں مقیم اعلیٰ ترین شیعہ مذہبی قیادت کے روحانی مقام پر پہنچے۔